السلام کی سیرت و کردار میں ہمارے لیے کیا اسباب ہے، ان کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ آج تک مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنی نسبت ان کی طرف باعث فخر سمجھتے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس موقف کو قرآن مجید میں سختی کے ساتھ رد کیا ہے۔ کیسے رد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی، پیغمبر آپ فرما دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، الی صراط مستقیم۔ اچھا یہ صراط مستقیم کون سا رستہ ہے، کیسا رستہ ہے؟ فرمایا دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا، یہ سیدھا دین ہے کہ جو ملت ابراہیم پر مشتمل ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ حنیفہ، جو یک رخ تھے، جو یک سو تھے، جو دنیا والوں سے اپنے تعلق کو توڑ کر صرف اللہ کے ساتھ دوڑ لگانے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ جس کتاب کو آج ہم نے صرف مخصوص مواقع پر پڑھنے کے لیے خاص کیا ہوا ہے، یا تو کوئی خوشی کا موقع آ گیا تو اس موقع پر برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے، یا کوئی غم کا موقع آ گیا، کوئی شخص کوئی عزیز ہمارا اس دنیا سے چلا گیا، اس موقع پر پڑھ لیا جاتا ہے۔ لیکن عام اپنی زندگی کے اندر اس کو پڑھنا یا اس کے مفاہیم کو سمجھنا، اس سے سبق لینے کے لیے وہ آج مجموعی طور پر ہم مسلمان اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ بستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ آج اگر ہماری ایک بہن وہ کفار کی جیل میں ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی، تو بتائیے دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں نے اس کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کر دیا؟ کوئی ہفتے مہینے کی بات نہیں بلکہ سالوں سے ان کی جیل کے اندر پڑی ہوئی ہماری مسلمان بہن، لیکن ہماری ذلت اور پستی کی صورتحال دیکھیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ ہم اس کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہی محمد بن قاسم تھا کہ ایک خاتون کی دہائی پر وہ ایک لمبا سفر کر کے یہاں پر آتا ہے اور ان قیدیوں کو، خواتین کو، بچوں کو وہاں سے ہندوؤں کو شکست دے کر ان سے رہا کرواتا ہے۔ تھے تو وہ آباد تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے فقط منتظر فردا ہو۔ ہم صرف انتظار میں کہ فلاں لیڈر آ جائے گا، وہ ہمارے حالات کو بدل دے گا، بس یہ لمبی امیدیں ہم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح اصول رکھا ہے کہ اگر بلندیاں ملیں گی تو اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے گا جہاں پر بھی اس انداز کو بیان کیا ہے نا قرآن نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قیم تھا، حضرت ابراہیم یکسو تھے، وہاں پر آپ کو یہ الفاظ کے ساتھ ملیں گے وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ اب یہ مشرک یا شرک کی تردید یا نفی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں کی گئی؟ کیونکہ جن لوگوں کو خطاب کیا جا رہا
شرک پایا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کرتے شرک ہے. بیت اللہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی معاذ اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور کرتے شرک ہے اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اور دوسری طرف یہودی اور عیسائی وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیسے کیا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا, نہ حضرت ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولکن کان حنیفا مسلما, وہ تو یکسو تھے اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, مشرک نہیں تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے اہل کتاب, تم بھلا اس معاملے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو. سورہ آل عمران کو پڑھ لیجئے, باقاعدہ اس کا یہ اہم موضوع اہل کتاب سے خطاب کہ بھلا تم اس معاملے میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم جھگڑا کیوں کر رہے ہو. وہ تو مشرک نہیں تھے, تم تو شرک کرنے والے, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے مشرکوں, تم لات منات عزا کو اللہ کی صفات اور عبادت کے اندر شریک کرنے والے, بھلا تم ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہو. جیسے آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں اپنی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں, بلکہ سارے مسلمان, اور اس کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اللہ کے ہاں عمل کی اہمیت ہے. ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ مشرکین نے اپنے آپ کو ابراہیمی کہا تو ان کو ابراہیمی سمجھ لیا جائے, یہود و نصارہ نے ابراہیمی کہا تو ان کو بھی ابراہیمی مان لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دلیل کیا پیش کی کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل شرک پر مبنی نہیں تھا, تم تو شرک کرنے والے ہو. سبب کیا ہے ہمارے لیے کہ دعویٰ کر دینا یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا عمل اس کے خلاف ہے. آپ جتنا مرضی کہتے رہے, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, ہم تو آپ سے اپنی جان سے زیادہ عشق کرتے ہیں, آپ کا نام آ جائے تو ہم تو مر مٹنے کے لیے تیار ہیں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اور بھائی یہ دعوے سارے ہمارے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے جب ہمارا عمل اس کے خلاف ہوگا. کیوں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہے. نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت, اپنی رخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں, فاطمہ عمل کرو, قیامت کے دن میں بھی تمہارے لیے کام نہ سکوں گا. تو ہم اپنی زبان سے جتنا مرضی کہتے رہے, ہاں جی مدینہ, مدینہ کی گلیاں, مدینہ کی بہاریں, اور نبی علیہ السلام کا نام جتنا مرضی لیتے رہے, لیکن اگر ہمارا وجود 5-6 فٹ کا اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی تعلیمات اگر اپلائی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں, تو یاد رکھیے گا اس دعوے کی اللہ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے ماننے والے کون ہیں. فرمایا اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کرنے کے زیادہ حقدار وہ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں. لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ, اور یہ نبی جو مبعوث کیے گئے ہیں یہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کریں. اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے, شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا. تو آج اپنے آپ کو محمدی کہلوانا اسی شخص کا حق بنتا ہے کہ جو واقعتاً نبی علیہ السلام کے فرامین کو اہمیت دیتا ہو.
کیوں؟ لو کان صادقا، اگر انسان سچا ہو اپنے محبت کے دعوے میں، لَأَطَعْتَهُ، تو اپنے محبوب کی بات بھی مانے. ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبت کرنے والا ہے اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کو فالو کرتا ہے. تو آج ہمارا بھی ایمان بنتے، میں آگے چل کر ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا ایمان کس طرح کا ہے. بہرحال یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ وہ واضح کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بیشتر آیات اس حوالے سے نازل کی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت آج بھی عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، اور اس وقت مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور آج کے دور میں ہم مسلمان بھی کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، اس دین کے جو عقائد تھے وہ سیم ایز اٹ از ہی رہے. یعنی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کی جو بنیادی باتیں اور اساسیات تھی وہ ایک ہی رہی. البتہ جو فروعی مسائل تھے وہ وقت کے حالات کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے. مثال کے طور پر کچھ ایسے امور تھے کہ جو ہماری شریعت کے اندر حلال ہے، پہلی شریعتوں کے اندر حلال نہیں تھے. جیسے مال غنیمت ہے، دشمن سے لوٹا ہوا مال جنگ کے اندر، یہ پہلی شریعتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا. اور اسی طریقے سے سجدہ تعظیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے نا حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے قرآن مجید میں، ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیے. یہ سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن اس شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. اور یہ سجدہ عبادت کی غرض سے نہیں تھا، احترام کی غرض سے کیا جا رہا، لیکن اس ہماری شریعت میں اس کو بھی حرام قرار دے دیا. تو بہرحال لیکن اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور شرک کی تمام صورتوں سے نفی، یہ پہلی شریعتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں وہ یکساں رہی ہے جو آج تک ویسے ہی. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن حالات میں آنکھ کھولی اور دعوت کا آغاز کیا، وہ حالات کس طرح کے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کون سا تھا. تو جو مؤرخین اور ماہر اثریات نے اس حوالے سے تحقیق کی ہے، اس میں سے جو زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال سے زیادہ پہلے، یعنی تقریباً 2160 قبل مسیح کا جو دور ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دور بنتا ہے. اور اب جو ہمارے ہاں 21ویں صدی چل رہی ہے، صدی عیسوی ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم شمار کریں تو تقریباً 4000 سال قبل سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور. اب غور کیجئے گا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو کس طریقے سے قائم رکھا ہے. اور یہ کون ابراہیم ہے کہ ایک وقت تھا کہ جن کو وقت کا فرعون آگ کے الاؤ میں ڈال رہا تھا، اور ارادہ کیا تھا کہ وہ شخص کے جو ہمارے بتوں کو توڑتا ہے اس کا نام و نشان بھی ڈالیں گے. لیکن وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ ابراہیم میں تجھے امام الناس بنانے لگا ہوں، لوگوں کا امام. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ بلند مرتبہ جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و نصر کا. تو پتہ کیا چلا ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ مخالفین آپ کے جتنی مرضی تدبیریں کر لیں، اگر آپ کا توکل اللہ رب العالمین پر ہے، جس طرح حضرت ابراہیم حسبی اللہ و نعم الوکیل کہہ کر آپ کے الاؤ میں کود پڑے، اگر آپ کا توکل اللہ پر ہے اور آپ
مشکل حالات کے اندر صبر سے کام لیتے ہیں تو چاہے آپ کے خلاف وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں ہمارے رشتہ دار نے یہ کہہ دیا، فلاں دوست نے، فلاں شخص نے ہمیں یہ کہہ دیا، وہ اس نے مجھے یوں کر دیا، یہ شکوے شکایت اللہ رب العالمین سے۔ بھائی صبر کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ جنوبی عراق کا علاقہ جو دریائے فرات کے کنارے اور نامی مقام تھا کہ جہاں پر اس وقت کے باسی رہنے والے شرک کی مختلف صورتوں کے اندر ملوث تھے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہی معروف ہے کہ شرک یہی ہے کہ بتوں کی پرستش کی جائے، لیکن شرک کی تعریف کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اللہ کے غیر کو اس کا شریک، پارٹنر، ہمسر سمجھنا کسی بھی لحاظ سے، یہ شرک ہے۔ تو وہ صرف بتوں کی پرستش میں نہیں بلکہ چاند ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، اور جنات پرستی، فرشتوں کی پرستش، یہ ان کے اندر صفات شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب معاملہ حد سے زیادہ پھر بڑھتا ہے نا تو پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وقت کا جو بادشاہ ہے اس نے بھی اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا، جس کو ہم نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور معاملہ صرف یہاں تک ہوتا تو کچھ سمجھ میں آتا، لیکن حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ خود بت بنانے والے اور ان کو بیچنے والے تھے۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے واضح آیت سورۃ الانعام میں ہے کہ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر اتتخذ اصناما آلہۃ، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، اور والد کا نام کیا ہے؟ آزر، کہ اے آزر، اے ابا جان، کیا آپ ان بتوں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ اور باقی جو واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو دعوت دی اور اس نے کس انداز سے رد کیا، اس کا ذکر تو آگے آئے گا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے۔ اب قرآن مجید میں جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے؟ اب ہے، اور اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں۔ تو ہم بلا وجہ ایک لفظ کے حقیقی معنی سے اس کو پھیر دیں، قرآن مجید جس الفاظ سے ذکر کر رہا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی پر ایمان کریں، کیونکہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ جی والد جو ہے وہ کیسے مشرک ہو سکتے ہیں؟ اور بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا قرآن مجید میں آتا ہے سورہ ہود میں کہ کس طرح وہ طوفان کی نظر ہوا کہ جب اس نے اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو اصل میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی نیک شخصیت کا والد ہونا یا کسی کا بیٹا ہونا، اگر اس کا عمل جو ہے وہ خود اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس شخصیت سے نسبت ذرہ پر بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ واضح مثال ہے ابو لہب کی، کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا چچا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی آیت کیا نازل ہوتی ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو بدبختی اور خوش بختی کا جو معیار ہے وہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور ان کے علاقے کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا۔ اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت کی بات کریں کہ کس طرح وہ دکھتے تھے، تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ جب آپ سفر معراج پر گئے تو ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اب یہ بیت المعمور کیا چیز ہے؟ یہ خانہ کعبہ کے اوپر، یعنی بالکل اس کے اوپر آسمان پر، ساتویں آسمان پر یہ
آسمان والوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور، کہ جہاں پر فرشتے نوری مخلوق ہے، یہ آ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمراہ تھے۔ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ آپ سلام کیجئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے خوش آمدید کہا۔ مرحبا لابن الصالح والنبی الصالح، ان الفاظ کے ساتھ کہ خوش آمدید نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو، بڑے ہی محبت بڑے انداز سے خوش آمدید کہا۔ اب جب آپ یہ واقعات بیان کر رہے تھے نا، تو صحابہ کرام کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و شباہت جو ہے وہ میرے سے بہت زیادہ ملتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کے کیا کہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی علیہ السلام کو سرخ لباس میں دیکھا، اور اس رات چاند بھی پورا نکلا ہوا۔ تو میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی آپ کو دیکھتا ہوں کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ میرے نزدیک نبی علیہ السلام کی خوبصورتی چاند سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہاں پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شعر بھی یاد رکھیے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیغمبر، آپ جیسا حسین کبھی کسی میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ آپ ہر عیب سے اس طرح مبرہ اور پاک پیدا ہوئے ہیں کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو کہتے چلے گئے کہ اللہ مجھے ایسا بناتا جا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا بناتا چلا دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مہرہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی سجی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ اگر صرف داڑھی کا سجا ہونا ہی صرف ہوتا تو یہ بھی اس لائق تھا کہ آپ کی اتباع میں ہر مسلمان مرد داڑھی رکھے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ نے حکم بھی دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اور محترم بھائیوں، آج اگر ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں نا، امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، تو ہماری یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی مسلمان مردوں کی کہ وہ اپنے چہرے کو نبی علیہ السلام کی اتباع میں داڑھی سے سجائیں۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، مجھے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے، آپ کے ہاتھ سے جام کوثر چاہیے، اور میں آپ کا امتی ہوں، بھلا میں قیامت کے دن بخشا نہ جاؤں گا؟ بھلا میں آپ پر درود پڑھنے والا نہیں ہوں؟ اور بھائی جب پوچھا جائے کہ نبی علیہ السلام تو وہ ایران سے آنے والے ان سفیروں سے اپنے چہرے کو پھیر لیتے تھے کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، بتا قیامت کے دن نبی علیہ السلام تیری شفاعت کیسے کرے؟ غور کرنے کا مقام ہے نا۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات ہے نا، ذرے ذرے سے صحرا بنتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم نے ان کو عمل نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ کیا یہودی اور عیسائی کریں گے؟ تو یہ اسلامی شعار ہے، شعار۔ آج اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے اور اس کے اوپر پھر خرابی دیکھیں کس قدر پیدا ہوئی کہ آج ہمارے ہاں یہ جو ہیئر سیلون چل رہے ہیں، آج ہمارے ہاں جو ہیئر ڈریسنگ کا کاروبار ہے، آپ اس کو کس سینس میں لے کے جائیں گے؟ کیا جو داڑھی کو کاٹ کر جو کمائی کی جا رہی ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کے خلاف، کیا ہم اس کو حلال کے زمرے میں رکھیں گے یا حرام کے زمرے میں رکھیں گے؟ تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ بہرحال گفتگو اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ طویل ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کا ذکر کریں گے۔ سرفہرست اس پہ یہی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک تھا وہ نبی علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً اتباع میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سیرت رسول
اور سیرت انبیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا